اور تو ناظرین کو بتائیں اس اجلاس میں کیا ہوا اور کیا کیا فیصلے ہوئے اجلاس میں؟ ایسا ایک تو یہ بات ہے کہ بڑا ہی اہم اجلاس ہوا، اور کافی دنوں سے بظاہر جو ایک تاثر تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور سارے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ شاید آرام اور مطمئن سکون ہے، سے اور بڑے حکومتی مطمئن ہیں. معاملات سے تو کل مطمئن ہے. کا جو اجلاس ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایک قسم کا آپ یہ سمجھیں کہ جیسے کلاؤڈ برسٹ آج کل ایک ٹرمنالوجی ہے، اسی طرح جو ہے وہ یہ پیپل پارٹی نے کل اچانک جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کر دیا ہے. اور بالکل انہوں نے ایک تو یہ بات ہے کہ وہ جو ایک تاثر تھا یہ 2 4 5 10 دنوں سے ایک حکومت آزاد کشمیر کی جو میڈیا ٹیم ہے اور محکمہ اطلاعات ایک تاثر دے رہا تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی کے اندر جو ہے وہ کوئی اختلافات ہیں. اور جو یاسین صاحب نے جب وہ بیان دیا تھا مظفر ادھر انگلینڈ میں مہاجرین کی نشستوں کے بارے سے، اس میں انہوں نے ایک لفظ کہا بھی تھا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، اور انہوں نے ایک وہ بھی کوٹ کیا تھا. ایک تو وہ جو تاثر تھا کہ شاید جو یاسین صاحب اور ان کے درمیان کوئی رفٹ ہے. تو کل جو اجلاس ہوا اس میں جو یاسین صاحب سمیت سارے لوگ جو پاکستان میں موجود تھے وہ سارے جو ہے وہ شریک ہوئے. ایک تو یہ بات ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے اتفاق اور اتحاد کا جو ہے وہ ایک بار پھر مظاہرہ کیا. جو یہ تاثر تھا رائے صاحب کہ حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی مطمئن ہے، تو ہماری اطلاع کے مطابق وہاں پہ جو ہے وہ سنگین ترین الزامات لگائے گئے انوار الحق صاحب کے اوپر، ان کی حکومت کے اوپر. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس نے قومی سلامتی کے اداروں کی آڑ میں جو ہے جو ریاست کے ساتھ کھلواڑ کی ہے، اور جس انداز سے جو ہے انہوں نے وہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے تھے قومی سلامتی کے اداروں میں. تو انہوں نے کہا ایک تو وقت تھا جب قومی سلامتی کے اداروں میں کے پیچھے جو ہے ان کی سپورٹ حاصل تھی، اس وقت تو یہ سارا کچھ کر رہے تھے، ان کے نام پہ کر رہے تھے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ قومی سلامتی کے لوگوں کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا یہ جو گزشتہ کچھ عرصے سے قومی سلامتی کے ادارے بھی ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہے، نہ انہوں نے اپنے ادارے پہ پارٹی نے ورکنگ کی ہوگی، تو انہیں پتہ لگا ہوگا کہ قومی سلامتی کے اداروں کی اتنی انوالومنٹ نہیں ہے جتنا انہیں بدنام کیا جا رہا ہے. ہر کام جو ہے ان کے نام پہ کیا جا رہا ہے. تو ایک یہ جو فیکٹر تھا کہ قومی سلامتی کے اداروں کا یا جو ان کا کس کس بات پہ جو تفصیلات نام لیا جا رہا تھا ان کے اوپر تھا. ایک تو یہ بات. دوسری ان کا یہ موقف ہے کہ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی ہے پاکستان پیپل پارٹی. 17 اراکین اسمبلی جو ہیں اس میں اس وقت اس میں شامل ہیں. جو میجر جو ہے وہ پورشن ہے، اور انوار الحق صاحب کی جو حکومت ہے وہ ان 17 اراکین کے اوپر قائم و دائم ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ جتنے لوگ ادھر شریک تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے انوار الحق کو یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی کے بیاف پہ تھے، اور جب پاکستان پیپل پارٹی ہمیں یہ کہے گی تو ہم اگلے 5 منٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اور کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا جی کہ ہم جس وقت جو حکم کرے گی پاکستان پیپل پارٹی اس کی تائید اور حمایت کریں گے، اور ہم بالکل جو ہے پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں. ہم انوار الحق کے ساتھ نہیں ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں، اور پارٹی کی پالیسی کے تحت اس کے ساتھ ہم نے کوشش کی ہے تعاون کرنے کی. لیکن ادھر جو ہے سارے ممبران اسمبلی کا یہ خیال تھا کہ نہ کسی انتظامی فیصلے میں انہیں اعتماد میں لیا جاتا ہے. حلقوں میں جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پیز اور متعلقہ جو تھانے دار تک ہیں وہ بھی ان کے نہیں ہیں. ضلعوں میں ایس پیز اور جو ڈی سیز ہیں وہ ان کی مرضی کے ساتھ نہیں لگائے گئے. انوار الحق نے کسی سٹیج پہ کسی جگہ پہ پاکستان پیپل پارٹی کو جو ہے بطور پارٹی آن بورڈ نہیں کیا، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی مشاورت نہیں کی، نہ تقرریوں میں، نہ تبادلوں میں، نہ انہوں نے مانگی کیا کسی پیپلز پارٹی نے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم مانگتے رہے ہیں، لیکن یہ اوور لک کرتے رہے ہیں، اور ہمیں یہ کہتا رہا ہے کہ جی ہر بات کے اوپر یہ قومی سلامتی کے اداروں کے کسی نہ کسی بندے کا نام لے کے یہ کرتے رہے ہیں. پھر انہوں نے سنگین ترین یہ کہا ہے جی کہ یہ ڈرامہ لگا ہوا ہے، یہ ریاست کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. گزشتہ 8 ماہ کے ساتھ 14 جنوری سے چیف الیکشن کمشنر کی مدت ختم ہوئی ہے. آزاد کشمیر سرزمین بے آئین بنا ہوا ہے اور جمہوریت کے اس میں، اور ہم جو ہے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں. ایک تو یہ چیف الیکشن کمشنر لگا رہا، دوسری یہ بات انہوں نے پابند کر دیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کو کل کے دن کے بعد کہ جی وہ ان کے ساتھ مشاورت کریں گے. اور جس وقت تک وہ مشاورت چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے اوپر اگر انہوں نے مشاورت نہ کی تو وہ ان کے ساتھ اس طرح نہیں چلیں گے. اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں رائے صاحب ڈے بائی ڈے جو بزنس ہے اس طرح وہ جو انوار الحق صاحب کے مزے تھے وہ جو ہے وہ کل رات کو پاکستان پیپل پارٹی کے اجلاس کے بعد جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اور ممبران اسمبلی کو جو ہدایت دی گئی ہے اس میں ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا جائے گا، بلکہ کر لیا گیا ہے. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو 10 دن کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ 10 دن کا ہم اسے الٹیمیٹم دیں گے.
اور 10 دن میں اگر انہوں نے اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا، ان کے بنیادی جو مطالبات ہیں وہ نہ مانے، تو کسی صورت بھی پاکستان پیپل پارٹی، مجھے پاکستان پیپل پارٹی کے ایک بہت ہی ذمہ دار آدمی بلکہ 3-4 ذمہ داران نے بتایا کہ ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ حکومت اتحاد کشمیر سے علحدگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور جو پاکستان پیپل پارٹی کے مرکز کی جانب سے جو ذمہ داران کی طرف سے جو انہیں اشارے دیے گئے ہیں ممبران اسمبلی کو، وزراء کو، وہ بھی جو ہے وہ کوئی انوار الحق صاحب کے حق میں نہیں ہے، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی شاہ غلام قادر کی بات نہیں مانے گا اور رجا فاروق قادر کی بات نہیں مانے گا، کرنا وقار نور گاڑیوں اور فنڈز کے لیے اپنی جو ہے کرتا پھرے گا کہ جی میں نواز شریف کی اور شہباز شریف کی پارٹی کو چھوڑ سکتا ہوں، باقی وزراء ایسے کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کو بھی انہیں پیغام دیا گیا کہ اسے بتا دیں انوار الحق کو کہ ہم مسلم لیگ نون نہیں ہیں اور کوئی مناسب وہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ رائے صاحب جو بہت ہی زیادہ جس کے اوپر سنجیدگی سے بات ہوئی وہ یہ ہے کہ بعض حلقے ایسے ہیں جس میں پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ سیکنڈ نمبر کے اوپر تھی، یا ان کی زیادہ ووٹ تھے اور ان کا پوزیشن اچھی تھی، اور ایسے حلقے جس میں پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کے ایم ایل ایز نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے اگر یہ کہتا ہے، تو جہاں پہ یہ مسلم لیگ نون کا ایم ایل اے بھی نہیں ہے، پیپل پارٹی کا ایم ایل اے نہیں ہے، ایک تو ان حلقوں میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارا جو حصہ ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا، جیسے مظفر آباد میں اور عباس پور میں، اور جو باقی ایسے جو جگہ ہیں اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر تفصیلات کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ دو جو ممبران اسمبلی، باقی لوگ تو پہلے شامل تھے، وزراء میں تھے، چودھری محمد رفیق نیر صاحب اور علی شان سونی، اور خاص طور پہ سمانی کے معاملات، کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ضلع ہے، چودھری علی شان سونی صاحب کے حوالے سے یہ واضح اور کیٹیگوریکلی پیغام دے دیا گیا ہے کہ چودھری علی شان سونی پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ حلقہ ہے سمانی، اور اس کے اوپر آئندہ جو ہے وہ کوئی زیرو جو ہے وہ ٹالرنس رکھی جائے گی اور کسی صورت نہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اگر نثار انصر عبدالی صاحب جو ہے وہ رفیق نیر صاحب کے ساتھ اگر وہ 2 ایم ایل اے ہیں، تو وہاں پہ بھی کھرٹے میں اب جو ہے وہ اختیارات اور تعمیراتی کام اور ہر چیز جو ہے وہ اد کی 50-50 کی جائے گی، آدھا حصہ وہاں پہ بھی وصول کرنے کا۔ تو بڑا ہی ایک کمپریہنسو جو ہے وہ پیغام دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی تجویز زیر غور تھی کہ پہلے جو مجھے ذمہ دار ترین لوگوں نے بتایا کہ اس سے پہلے جب یہ حالات جو ہیں پاکستان کی، اور یہ جو حالات جب پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت کے نوٹس میں ہیں، اس سے پہلے ایک تجویز زیر غور تھی کہ ان کا زیادہ بہتر حل ہے کہ علی شان سونی کے ساتھ اور جو رفیق نیر صاحب کے ساتھ کھرٹا میں کیا جا رہا ہے، اور جو عثمانی میں یا بھمبر میں انوار الحق صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے علی شان سونی صاحب کے ساتھ، تو ان کے اس وقت یہ تجویز تھی کہ انہیں جو ہے وہ کابینہ میں وزیر بنا دیا جائے، انوار الحق کو کہا جائے کہ آئندہ 48 گھنٹے کے اندر ان کا نوٹیفیکیشن کرو اور انہیں وزیر دو، اور انہیں اچھی دونوں کو وزارتیں دی جائیں۔ لیکن کل کے اجلاس کے بعد کیونکہ حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی ان سے علیحدگی کے بارے میں غور کر رہی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ابھی یہ جو محمد رفیق نیر صاحب کو اور علی شان سونی صاحب کو کابینہ میں جانے کے حوالے سے فیصلے کو بھی مؤخر کر دیا گیا ہے، اور اگر پاکستان پیپل پارٹی انوار الحق صاحب کے ساتھ رہی اور انہوں نے ان کی باتیں مانے اور بیہیو کیا، تو پھر جو ہے نہ صرف علی شان سونی اور رفیق نیر صاحب بھی وزیر بن جائیں گے، اور پھر وہ اسی طرح اپنے اختیارات اپنے ضلعوں میں استعمال کر سکیں گے جس طرح دوسرے کرتے ہیں۔ لیکن فی الحال کھرٹا 50-50 اور سمانی پورا انہوں نے مانگا۔